الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الكونين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الدارين إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نئے اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ محرم الحرام کے آغاز میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس مناسبت سے اس نشست میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اگلی نشست میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں گفتگو کر لیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، نبوت کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دی گئی، 23 سالہ عرصے کی مسلسل محنت کے نتیجے میں ایک جماعت وجود میں آئی جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس قدر احکامات آئے، دین کی جتنی تفصیلات بتلائی گئیں، سیدنا جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری امانت صحابہ کرام کے حوالے کر دی، اور صحابہ کرام کو اس پر گواہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رکھی کہ یا اللہ یہ میں نے امانت ان تک پہنچا دی ہے، آپ بھی اس پر گواہ بن جائیے۔ صحابہ کرام میں نامی گرامی مختلف حیثیتوں والے، بڑی شان والے، بڑے مقام والے صحابہ کرام ہیں، جن میں ایک شخصیت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر تشریف لے جاتے ہیں، تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، آپ کی قبر اطہر کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی موجود ہے۔ وہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی موجود ہے۔ تو جو مسلمان صلاۃ و سلام پیش کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس سے گزرتے ہیں، تو پھر وہ سلام کا تحفہ ان شیخین کی مبارک قبر پر بھی پیش کرتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ آئے ہوں گے اور انہوں نے آ کر ان مبارک شخصیات کو درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا، اور یہ سلسلہ تاحال چل رہا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے اندر کوئی ایسی بیماری چھپی ہوئی ہے، جس بیماری کا اظہار وہ کبھی کبھار کر دیتا ہے، اور اس کا خیال یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان نہیں ملنی چاہیے، تو یہ اس کی بے وقوفی اور یہ اس کی کم عقلی ہے۔ قرآن پاک کی آیات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ حدیث کی ہر کتاب میں ہمیں ملتا ہے۔ جہاں صحابہ کرام کے فضائل کا تذکرہ آتا ہے، وہاں پر محدثین نے عنوان باندھ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں احادیث کو جمع فرمایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہم اکثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ سنا کرتے تھے، میں آیا، ابو بکر آئے، عمر آیا، حضرت عمر آئے، میں گیا، ابو بکر گئے، حضرت عمر گئے۔ ان تینوں شخصیات کا تذکرہ اکثر واقعات میں ایک ساتھ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنے گھر سے دوپہر میں باہر نکلا، تھوڑی دیر میں ابو بکر بھی تشریف لے آئے، ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا اے ابو بکر آپ کا کیسے آنا ہوا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ گھر سے اس دوپہر کی گرمی میں کیسے نکلے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بھوک نے نکالا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے بھی بھوک نے نکالا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، آپ کا کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بھوک نے نکالا ہے۔ یہ عظیم لوگ تھے، ان کے بارے میں کوئی کمزور بات کہے، کوئی کمزور جملہ کہے، کوئی کمزور واقعہ بیان کرے تو اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے دین کی تعلیمات تو یہ ہے کہ اگر کسی کا جھوٹا خدا ہے اس کو بھی برا بھلا نہ کہو۔ تو جو ہمارے اسلام کے ہیرو ہیں، اس امت کے قائد ہیں، جنہوں نے اس امت کو سنبھالا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی قیادت کا اتنا بڑا کام لیا ہے، ان کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کی شان بہت بلند ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 سال اسلام میں گزارے ہیں، اور وہ اتنے شاندار گزارے ہیں اور اتنا شاندار دور گزارا ہے کہ آج بھی دنیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتی ہے، آج بھی ان کے پوری دنیا میں تذکرے ہیں۔ صرف 30 سال گزارے ہیں، 30 سال، 17 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور 13 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد۔ مکہ مکرمہ میں جب اسلام میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے پاس جا کر دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا،
اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے، مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی، آسمان سے جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، اور جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت عمر کے اسلام لانے پر آسمان میں فرشتے بھی خوشی منا رہے ہیں، وہ بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ عمر اسلام میں داخل ہو گیا۔ دار ارقم میں بیٹھے ہیں، گنتی کی تعداد میں مسلمان ہیں، وہیں اپنی عبادت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر دین کی بات کر لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو عرض کیے، یا رسول اللہ، یہ چھپ کر عبادت کیسی ہے؟ اگر یہ دین برحق ہے اور ہم حق پر ہیں تو پھر ڈرنا کس بات کا؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آج کے بعد عبادت دار ارقم میں نہیں ہوگی، آج کے بعد عبادت بیت اللہ کے پاس ہوگی۔ حکمت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں مسلمانوں کو جمع فرماتے اور وہاں بیٹھ کر ان کو دین کی تعلیم دیتے، عبادت کر لیتے۔ مسلمانوں کی دو صفیں بنی، ایک صف کے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک صف کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ دونوں حضرات دو صفوں کی قیادت کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور اعلان کیا کہ کسی کافر میں ہمت ہے تو وہ ہمیں روک کر دکھائے۔ تو حضرت عمر کے تو اس کو رعب اور دبدبے کو کافر بھی جانتے تھے، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی آگے آئے، اور گئے، جا کے بیت اللہ کے پاس نماز پڑھی، عبادت کی، دعائیں مانگی، اور پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر حضرت عمر نے جو اسلام کا جھنڈا پکڑا ہے، 40ویں نمبر پر اسلام میں داخل ہوئے، آگے بڑھتے 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 اتنی ترقی کی ہے کہ دوسرے نمبر تک پہنچ گئے۔ ہر جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی معاملہ ہے، اپنا سب کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ پکے سچے مسلمان، اسلام کے وفادار، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے دل میں ہمیشہ یہ حسرت رہی ہے کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں، یہ میری حسرت رہی ہے، مگر میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایک موقع ہماری زندگی میں ایسا آیا کہ مجھے امید لگی کہ شاید آج میں آگے نکل جاؤں گا، جب تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اپنا مال اللہ کے راستے میں پیش کرو۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت دے رکھی تھی، میرا خیال یہ تھا کہ آج میں زیادہ مال پیش کروں گا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا، مگر جب صورتحال سامنے آئی تو پتہ یہ چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر حاضر ہو گئے اور میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر حاضر ہوا۔ میرا خیال یہ تھا کہ یہ آدھا مال بھی زیادہ ہوگا، مگر جب مجھے پتا چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کر آ گئے تو میں سمجھ گیا کہ میں ان سے آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ اس امت کے بڑے لوگ تھے اور اس انداز سے انہوں نے دین کے ساتھ وفاداری کی ہے، جان بچانے کی کوشش نہیں کی، جان لگانے کی کوشش کی ہے۔ اپنی ذاتی زندگی کو بنانے کے بجائے امت کو بنانے کے لیے سب کچھ لگایا ہے۔ کیسر و کسریٰ کی دو سپر پاور طاقتیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شکست سے دوچار ہوئی ہیں اور ان کے خزانے مدینہ منورہ میں لائے گئے۔ اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو بادشاہوں والی زندگی گزار سکتے تھے، اپنے لیے بنا سکتے تھے، مسلمانوں کے امیر تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور 22 لاکھ مربع میل کے فرما روا تھے، مگر انہوں نے اپنی زندگی کو بنانے کے بجائے ہمیشہ امت کو بنانے کے لیے سب کچھ لگایا ہے۔ نماز پڑھانے کے لیے جب آگے مصلی پر آتے ہیں تو صحابہ کرام جب ان کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے کپڑوں پہ پیوند نظر آتے ہیں۔ آج تو کوئی غریب آدمی بھی مشکل سے ایسا نظر آئے گا جو ایسا لباس پہنے۔ شام کے سرکاری دورے پر جانے لگے، وہاں کے عیسائی پادریوں نے کہا،
اگر مسلمانوں کا خلیفہ ہمارے پاس آ جائے ہم بغیر جنگ کے بیت المقدس کی چابی مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے۔ تیاری ہونے لگی، صحابہ کرام کی طرف سے یہ بات آئی، امیر المؤمنین اتنے بڑے سرکاری سفر پر جا رہے ہیں، وہاں بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوگی، کیا ہی اچھا ہو اگر کوئی نیا لباس آپ کے لیے بنا لیا جائے، نئی سواری کا انتظام ہو جائے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ ان بڑے لوگوں سے جا کر ملاقات کر لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو رکھنے کے لیے اجازت دے دی۔ جب نیا لباس لایا گیا، نئی سواری لائی گئی، جب اسے پہنا تھوڑی دیر چلے تو کہنے لگے مجھے اس میں سے تکبر کی بو آ رہی ہے، مجھے اس کے اندر سے تکبر کی بو آ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں۔ اتنا اپنا گہرائی سے جائزہ لینے والے۔ ہم تو جب کبھی دو چار لوگ بیٹھ جائیں اور دو چار ہماری بات سننے والے لوگ بن جائیں تو ہمارے اندر کے جذبات ہی بدل جاتے ہیں، ہمارے الفاظ ہی بدل جاتے ہیں، ہمارے جملے ہی بدل جاتے ہیں۔ انسان بڑائی کے بول اور تکبر والے بول اور اپنی حیثیت والے بول بولنا شروع کر دیتا ہے، اور جہاں اسے اس کی حیثیت نظر نہیں آتی تو پھر ناراض ہو جاتا ہے کہ انہیں ہماری حیثیت کا پتہ نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں کہ ہم کون لوگ ہیں۔ تو فرمایا مجھے تکبر کی بو آ رہی ہے، مجھے میرا وہی لباس دو، مجھے میری وہی سواری دو۔ ایک غلام ساتھ لیا اور سفر میں روانہ ہو گئے۔ راستے میں باری مقرر کی، اتنا سفر غلام سواری پر بیٹھے گا اور اتنے سفر میں امیر المؤمنین سواری پر بیٹھیں گے۔ باری کے ساتھ سفر چلتے چلتے جب شام میں پہنچے ہیں اور مسجد اقصیٰ کے قریب پہنچے ہیں تو وہاں کیا دیکھتے ہیں، وہ پادری کھڑے ہوئے ہیں استقبال کے لیے، مسلمانوں کے خلیفہ 22 لاکھ مربع میل کے فرما روا امیر المؤمنین پیدل چل رہے ہیں اور ان کا غلام سواری پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مسلمانوں کے عروج کے زمانے کی باتیں ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی مسلمان زوال پذیر ہیں اور مسلمان ہر جگہ ناکامی سے دو چار ہیں اور مسلمانوں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آیا مسلمانوں کے پاس وسائل کی قلت ہے؟ مسلمانوں کے پاس خزانوں کی کمی ہے؟ مسلمانوں کی معیشت کمزور ہے؟ یہ اس کی وجہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمان خود بدل گیا۔ جتنے وسائل، جتنے خزانے، جتنے قدرتی ذخائر آج مسلمانوں کے پاس موجود ہیں، پہلے ایسے نہیں تھے۔ 57 اسلامی ممالک پوری دنیا کے نقشے پر نظر آتے ہیں اور یہ وسائل سے بھرپور ممالک ہیں، ان کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اگر کمی ہے تو ایمانی جذبے کی کمی ہے۔ امیر المؤمنین پیدل جا رہے ہیں اور ان کے غلام سواری پر بیٹھے ہیں۔ جب قریب پہنچے تو وہ پادری دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر امیر المؤمنین کے لباس کو دیکھ رہے ہیں۔ امیر المؤمنین کے لباس کو دیکھا اور گننا شروع کیا۔ وہ اپنی کتابوں کے حساب کتاب سے ان کے لباس میں لگے ہوئے پیوند دیکھ رہے تھے، ایک جوڑ نظر نہیں آ رہا تھا۔ امیر المؤمنین سمجھ گئے، اپنے ہاتھ کو اوپر کیا، فرمایا یہ بغل کے نیچے یہ جوڑ بھی دیکھ لو، تمہاری گنتی پوری ہو جائے گی، تمہاری کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ جب انہیں وہ نظر آیا تو کہنے لگے ہماری کتابوں میں یہی لکھا تھا کہ جب ایسا مسلمانوں کا بادشاہ آ جائے گا تو بیت المقدس کی چابی امانت اس کے حوالے کر دینا، یہ بیت المقدس کی چابی ہے، ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، اب آپ اس امانت کو سنبھالیں۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، اتنے بڑے لوگ تھے۔ امیر المؤمنین نے شام کا دورہ کیا، پھر کہنے لگے چلو ہم اپنے شام کے علاقے کے گورنر کے محل میں جاتے ہیں، وہاں بھی دورہ کر کے آتے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ محل کیسا ہے۔ دمشق سے گزرتے ہوئے آگے پہنچے، اس شام کے گورنر کے محل کا دورہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے امیر تشریف لا رہے ہیں۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہیں۔ جب وہاں پہنچے ہیں اور اس محل کو دیکھا تو وہاں محل نہیں، ایک جھونپڑا نظر آیا۔
امیر المومنین اس جھونپڑی میں تشریف لے گئے. ایک پرانی چٹائی پر امیر المومنین کو بٹھایا گیا. امیر المومنین کے لیے کھانا لایا گیا. ایک لکڑی کا پیالہ، اس میں گورنر نے پانی ڈالا. وہاں سے ایک تھیلا اتارا، اس میں سے سوکھے ٹکڑے نکالے اور اس پانی میں بھگو دیے. امیر المومنین کے سامنے پیش کر دیے. امیر المومنین یہ ہمارا کھانا ہے، آپ بھی تناول فرما لیں. شام کا زرخیز علاقہ، دنیا آباد ہے، رونقیں لگی ہوئی ہیں، اور وہاں کا گورنر یہ کھانا کھاتا ہے اور وہ اس محل میں رہتا ہے. امیر المومنین بھی رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. اے ابو عبیدہ، دنیا بدل گئی، آپ ابھی تک اتنی مشقت والی زندگی میں. گورنر کہنے لگے، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، امیر المومنین آپ نے امانت اور ذمہ داری اتنی بڑی دی ہے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے فرصت ہی نہیں ہے. ایک بوڑھی اماں یہاں پڑوس میں رہتی ہے، ایک ہفتے کی روٹیاں بنا کر دیتی ہے، وہ سکھا کر تھیلے میں ڈال دیتا ہوں. دن بھر مسلمانوں کے کام میں مصروف رہتا ہوں. شام میں جب واپسی ہوتی ہے، یہ سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگو کے کھا کے سو جاتا ہوں. یہ مسلمانوں کے عروج کے زمانے کی باتیں ہیں، جب مسلمانوں کے خلیفہ، مسلمانوں کے حاکم، جب مسلمانوں کے گورنر اس درجے کے تھے تو دنیا مسلمانوں کا نام سن کر ڈر جایا کرتی تھی. نظام بنایا، مسلمانوں کو مضبوط کیا، امت مسلمہ کو عروج عطا کیا، ایک ایک چیز پر نظر رکھنے والے. مسجد میں فجر کی نماز پڑھی اور نمازیوں کی حاضری لی. ایک نمازی نظر نہیں آئے، فارغ ہو کر اس طرف چلے گئے اور اس نمازی کے گھر پہنچے، دروازہ بجایا. آج سلیمان مسجد میں فجر کی نماز میں نہیں تھے. بوڑھی اماں کہنے لگی، رات بھر عبادت کرتے رہے، تہجد کی نماز پڑھتے رہے، اور صبح کا وقت ہوا تو آنکھ لگ گئی، فجر کے لیے نہ اٹھ سکے، اس لیے فجر کی نماز میں غیر حاضر تھے. اب سنیے امیر المومنین نے کیا کہا. امیر المومنین فرمانے لگے، یہ ساری رات سوتے رہیں اور فجر کی نماز مسجد میں آ کر پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ ساری رات تہجد پڑھیں اور فجر کی نماز میں مسجد میں نہ آئیں. تو رات بھر تہجد کی وجہ سے جاگنے پر امیر المومنین ناراض ہو رہے ہیں کیونکہ فجر چھوٹ رہی ہے. تو جو آج کے نوجوان رات بھر موبائل چلا کر فجر کی نماز چھوڑتے ہیں، اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ آج اپنے دنیا کے کاموں کی وجہ سے رات بھر لوگ جاگتے ہیں اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جاگنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ڈبل ڈیوٹیاں کرنے والے، رات میں ڈیوٹی کرنے والے، دن میں کام کرنے والے، دنیا کے لیے یہ مشقت کر رہے ہیں. 16 گھنٹے کام کرنے والے اللہ کے ایک حکم کے لیے تھوڑی مشقت کیوں نہیں کرتے؟ آج مسلمانوں کے زوال کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے. مسلمان اپنے دین سے پیچھے ہٹ گیا، مسلمان نے اپنی دنیا کو اپنے اوپر سوار کر لیا. جب دنیا کو سوار کیا، مسلط کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے پیچھے انہیں لگا دیا. اب بھاگتے رہو، دوڑتے رہو، یہ دنیا تو کسی کے ہاتھ میں آنے والی نہیں، پریشان ہی رہو گے، کچھ بھی نہیں ملے گا. امیر المومنین بازار چکر لگاتے ہیں، دکان پر لوگ کام کر رہے ہیں، لین دین ہو رہا ہے، خریداری ہو رہی ہے. ایک دکان پر گئے، ہاں بھائی اس کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے اس کاروبار کے مسائل سیکھے ہیں، حلال حرام کا پتہ ہے، کیا بیچ رہے ہو، کیسے بیچ رہے ہو، کتنے میں بیچ رہے ہو، مسائل کا علم ہے. اگر تو جواب ملتا امیر المومنین مسائل سیکھ کر کاروبار شروع کیا ہے، تو امیر المومنین کی طرف سے اجازت ملتی اپنا کاروبار جاری رکھو. اور اگر پتہ چلتا کہ یہ کاروبار کرنے والا مسائل کی سیکھے بغیر کاروبار کر رہا ہے تو حکم دیتے کاروبار روکو، پہلے مسائل سیکھو پھر کاروبار کرو، ورنہ تم مسلمانوں کو حرام کھلاؤ گے. یہ امیر المؤمنین ہیں، نظام پر نظر رکھنے والے، ایک ایک چیز کا جائزہ لینے والے، نگرانی کرنے والے. جب مسائل کا ہی پتہ نہیں ہوگا، آج پوری دنیا میں مسلمان کاروبار کر رہا ہے، ان میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو کاروبار کے مسائل سیکھ کر کاروبار شروع کرتے ہیں؟ آج لاکھوں کروڑوں مسلمان ملازمت کر رہے ہیں،
ان میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہیں اس شعبے کے مسائل کا علم ہے اور یہ دینی مسائل سیکھ کر کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں. باہر روزگار کے لیے آئے دن ہزاروں نوجوان جا رہے ہیں. ان میں کتنے نوجوان ایسے ہیں جو مسائل سیکھ کر روزگار کے لیے باہر جا رہے ہیں. تو یہ امیر المؤمنین کی زندگی کا بہت بڑا سبق ہے. مسائل سیکھیں، احکامات سیکھیں اور اس کے مطابق کاروبار کریں. حلال کمائیں گے، حلال کھلائیں گے. اور یاد رکھیے گا، جو لوگ اپنی اولاد کو حرام کھلاتے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کا مستقبل برباد کر رہے ہیں. وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بڑھاپے کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. یہی اولاد جوان ہو کر اس بوڑھے والد کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی اور آ کر کہے گی کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. جسم کی رگوں میں جو مال جائے گا وہ اثر دکھائے گا. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، حلال جائے گا تو حلال کی برکات بڑھاپے میں نظر آئیں گی. حرام اس جسم میں جائے گا تو آج تو مزے لگے ہوئے ہیں، آج تو کوئی پریشانی نہیں ہے. ہر جگہ خاندان میں آگے پیچھے لوگ استقبال کرتے ہیں، بھائی آپ کے پاس تو بہت پیسہ ہے. یہی پیسہ اولاد کے زوال کا ذریعہ بنے گا اور انسان کے بڑھاپے کو خطرے میں ڈالے گا. امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک مثالی شخصیت ہے. ان کے سامنے لوگ آ کر تعریف کرتے، فلاں صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، فلاں صاحب بہت اچھے آدمی ہیں. تو امیر المؤمنین جب یہ بات سنتے تو سن کر فرمایا کرتے تھے، بھائی کسی کی نماز روزے کو دیکھ کر فیصلہ مت کرنا، کسی کی عبادت کو دیکھ کر فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرنا. پہلے یہ دیکھ لو اس بندے کی گفتگو کیسی ہے، بولتا ہے تو کیسے بولتا ہے، اس میں سچائی کا عنصر کتنا پایا جاتا ہے. کہیں زبان میں گالم گلوچ تو نہیں ہے، بد زبان آدمی تو نہیں ہے، سچائی پر مبنی گفتگو کرنے والا ہے یا لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنے والا ہے. امانت داری کا کتنا خیال رکھتا ہے، کاروبار کرنے میں اس کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے ہے. نماز تو پڑھ لی، اب باہر جا کر سچ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں. اس سے پتہ چلے گا یہ آدمی کتنے پانی میں ہے، یہ کتنا دیندار ہے. مسجد میں تو الحمدللہ پنکھے لگے ہوئے ہیں، ہوا آ رہی ہے، باوضو حالت میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھی، دعا مانگی، چلے گئے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. مشکل امتحان تو تب ہے جب دکان پہ بیٹھے ہیں، دفتر میں اپنی سیٹ پر بیٹھے ہیں اور وہاں سے حرام کا راستہ نظر آ رہا ہے. اب پتہ چلے گا یہ کتنا ایمان والا ہے. دو لوگوں کے ساتھ دو پارٹیاں بیٹھی ہیں، بات چیت چل رہی ہے، اب وہاں سے حرام کے سگنل آ رہے ہیں، ہاں بھائی یہ لے لو، مسئلہ یہیں پہ بنا لو، کوئی بیچ کا راستہ نکال لو. اب پتہ چلے گا یہ کتنا ایمان والا ہے. معاشرت سے، معاملات سے، امانت داری سے، گفتگو سے انسان کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، پہلے اس بندے کے معاملات اور معاشرت کو دیکھو، اس کے بعد فیصلہ کرنا. امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے کیا رعب اور دبدبہ دیا ہے. کافر بادشاہ اپنے محلات میں ان کا نام سن کر ڈرتے ہیں. ایک آدمی ان کے گھر اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا، امیر المؤمنین کے دروازے پہ کھڑا ہوا. تھوڑی دیر رکنے کے بعد اندر سے آواز آئی، ایسے لگا جیسے امیر المؤمنین کی گھر والی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے. تو تھوڑی دیر سوچا، پھر وہاں سے واپس آنے لگا. امیر المؤمنین کے سامنے میں اپنی بیوی کی کیا شکایت کروں گا، امیر المؤمنین کا تو اپنا یہ حال ہے. اتنی دیر میں حضرت عمر باہر نکلے، بلایا، بھائی کیا بات ہے. یہ بات تھی اور یہ دیکھا، اس لیے میں واپس چلا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات سمجھائی وہ ہمارے لیے ضروری ہے. حضرت عمر فرمانے لگے، جب میں گھر سے باہر ہوتا ہوں، یہ گھر والی میری اولاد کی دیکھ بھال کرتی ہے، میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے، گھر کے ساز و سامان کا خیال رکھتی ہے،
میری عزت اور ناموس اور پاک دامنی کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے، اس کے اتنے احسانات ہیں، اگر اس نے کچھ کہہ دیا اور میں نے سن لیا تو کیا فرق پڑا؟ سمجھایا اور اس آنے والے کو بات سمجھ میں آ گئی، اور پھر وہ نصیحت سن کر اور اسے لے کر وہ چلا گیا۔ ہمارے لیے بھی یہی نصیحت ہے۔ جہاں لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں کمی بیشی ہو جاتی ہے، کبھی مرد کی طرف سے کبھی عورت کی طرف سے، کبھی مرد کی غلطی ہے کبھی عورت کی غلطی ہے، اور اس وقت ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اور شیطان اس میں جہاں کامیاب ہوتا ہے ایک گناہ نہیں کرواتا، گناہوں کی فیکٹری کھل جاتی ہے۔ غیبت، بد زمانی، بدگمانی، بد اخلاقی، الزام تراشی اور نامعلوم کتنے گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہار مان لی جائے، یہ آپ کی ہار نہیں، یہ آپ کی جیت ہے۔ آپ کی اولاد کا مستقبل بچ جائے گا، آپ کا گھرانہ بچ جائے گا۔ ایک کسی والد کی معصوم بیٹی جس کا آپ کے ساتھ رشتہ طے ہوا، اس کا گھر محفوظ رہے گا۔ ہم کیوں اپنی گھریلو زندگی کو دنیا کے لیے تماشا بناتے ہیں؟ گھر کے معاملات کو گھر میں حل کر لیے جائیں، صبر سے برداشت سے کام لیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا رہے ہیں، اور اپنی زندگی گزاری ہے اور مثالی زندگی گزاری ہے، اور امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ بھئی زندگی یوں گزاری جاتی ہے۔ اور اتنا کچھ کرنے کے بعد جب شہادت کا وقت آیا، دنیا سے جانے کا وقت ہے، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، اور زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، اے عمر، اگر اللہ تعالیٰ نے تیری بخشش نہ کی تو تیرے لیے تو بڑی ہلاکت ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد اندر کے جذبات یہ ہیں، اور جس کا دامن خالی ہو اور وہ مطمئن اور پرسکون ہو، ہم نے کون سا غلط کیا ہے، جنت تو ہمارے لیے ہے، تو بتائیے اس کا پھر کیا بنے گا؟ فکر مند ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اصل زندگی یہی ہے کہ آدمی لگا دے سارا کچھ، کر دے سب کچھ، اور اس کے بعد اندر کا جذبہ یہ ہے کہ یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکا، یا اللہ آپ مجھے معاف فرما دیں، یا اللہ آپ اس کو قبول فرما لیں۔ جب اس جذبے کے ساتھ زندگی گزاری جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کو بھی رونق والا بنائیں گے، برکت والا بنائیں گے، اور دنیا سے جانے کے بعد قبر اور آخرت کے تمام جو مراحل ہیں، جو تمام منازل ہیں، ان میں بھی یہ انسان کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔